السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک لڑکی کی سٹوری ہے جن کی دعائیں تہجد کی وجہ سے قبول ہوئیں اور ان کی محبت انہیں واپس مل گئی۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں میں انہی کے الفاظ میں آپ کے ساتھ، تو سٹوری آپ کو بہت پسند آئے گی اور موٹیویٹ بھی کرے گی۔ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لوئل تھے اور ہم دونوں کی نیت نکاح کی تھی۔ بس پرابلم یہ تھی کہ میں اس لڑکے سے بڑی ہوں لیکن اسے کسی چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ پیارے رسول کی سنت کو ماننے والا ہے۔ ہم بہت خوش رہ رہے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی، لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، 25 اپریل کو اس کی برتھ ڈے آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا اور ہم نے پلان کیا تھا اس کے ایک دوست کے گھر پر افطار کریں گے، سب دوست اور ان کی ممی، پھر وہاں کیک کٹنگ ہوگا۔ اسی دن 24 کی شام کی پلاننگ تھی ہماری افطار بعد۔ 25 اپریل سٹارٹ ہو جاتا تو ہم وہاں سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے۔ 25 اپریل کی شام میں عصر بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے اور وہ راستے میں مجھے بہت جھگڑا کرنے لگے۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ مجھے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ڈیسیژن لے لیا کہ مجھے الگ ہونے کا۔ وہ سب باتیں میری سمجھ کے باہر تھیں کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس شام اس نے اپنے امی بابا اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان کے سامنے بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی، ان لوگوں کے سامنے بہت گڑ گڑائی کہ میری غلطی کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا اس پہ کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ٹوٹ کر روئی تھی، لیکن اسے میرے کسی بھی رونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور اس کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور رات سے جو میرا رونا شروع تھا وہ اگلے 4 مہینے تک کنٹینیو تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہوں۔ میں رات رات بھر جاگتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے اپنی محبت کے لیے، ہر وظیفے کے لیے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ بس ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے جیسے میں نے تہجد ریگولر کی، اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو مجھے بے چین کرتا جب میں اللہ سے اسے نہ مانگتی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہے، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ ایسے خیالات آتے تھے مجھے، لیکن میرے دل کے ایک کونے سے آواز آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق بھی تو دی ہے، تو وہ ہمیں ملائے گا۔ میں بلا ناغہ تہجد پڑھنے لگی، دن بھر چپ چپ کے روتی تھی، ہر نماز ہر سجدے میں روتی تھی اور روز اس کی ڈی پی اور انسٹا آئی ڈی چیک کرتی تھی۔ ان سے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک میری دعا قبول کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے۔ ایک رات تہجد میں بہت بہت زیادہ تڑپنے لگی، روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی رہی، لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے دن ہی میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے ان بلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ ہوئی۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا۔ اللہ نے مجھے امید دکھائی کہ میں ان سے مانگتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں میرا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر 1 مہینہ ایسا ہی ہو گیا، روز اس کی ڈی پی انسٹا دیکھ کر میں خوش ہو جاتی تھی۔ 1 مہینہ ایسا ہی گیا کہ میں روز ان کی ڈی پی انسٹا آئی ڈی دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، اور پھر اچانک 4 مہینے بعد، مطلب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو، اور 23 اگست کو اس نے مجھے عصر بعد میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے میری دعاؤں کا صلہ دے دیا ہو۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا، ہر روز اسے میری یاد آتی تھی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرتا تھا
اور محبت کی وجہ سے اس کے دل میں تڑپ رہتی تھی۔ بے شک میرا رب دیر ضرور کرتا ہے لیکن انسان کے آنسوؤں کو، تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ اور آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور بہت بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب جب چاہے ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور کوئی جھگڑا کروا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دیا ہے۔ اب وہ صرف میری باتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کا روپ لے کر قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سوچیں، دل سے پانا چاہتے ہیں تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگے۔ اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا ہے، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت ضرور رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ کی قبول نہیں ہوتی، اس لیے تہجد کے لیے آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ بس آپ پکا یقین رکھنا، ضروری ہے کہ اللہ پاک کے دینے میں دیر ضرور ہوگی، پر جب آپ کو ملے گا تو وہ بہت بہترین ملے گا اور آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک وہ آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دل و دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور میں دعا کرتی رہی اللہ سے، اور اللہ نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیا میری محبت کی شکل میں۔